سب سے پہلے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں۔ عمران خان نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کے معاملے پر مشاورت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کا آئینی وقت آج رات 10:10 پر ختم ہو جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں لیاقت علی سے۔ جی لیاقت علی، آگاہ کیجیے گا اس اجلاس کے حوالے سے۔ آج بالکل تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج زمان پارک بلایا ہے، جو 4 بجے کے بعد ہوگا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے سینیٹر شبلی فراز، سابق وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین اور دیگر رہنما پہنچ چکے ہیں اور باقی رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ بنیادی طور پر آج کا جو اجلاس بلایا گیا ہے، یہ قومی اسمبلی میں واپسی کا پلان جو ہے اس کے روڈ میپ کے لیے بلایا گیا کہ کس انداز سے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے واپس جانا ہے اور وہاں پر جو منحرف 20 سے 21 ارکان ہیں ان کو کس طرح غیر مؤثر کرنا ہے، اپنا اپوزیشن لیڈر جو نیا ہے وہ پی ٹی آئی کا کس طرح بنوانا ہے اور پھر اعتماد کے ووٹ کے موقع پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کی شہباز شریف کے خلاف کارروائی کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ دوسرا جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے معاملے پر تو مسلم نون کے جو ہے وہ ناموں کا انتظار ہے۔ رات 10:10 پر وقت ختم ہو جائے گا۔ مسلم نون نے ایک نام جو ہے وہ احسن بھون کا جو تھا ان سے رابطہ کیا کہ ان کو جو ہے وہ کینڈیڈیٹ بنا دیں، تو انہوں نے معذرت کر لی۔ اب 2 نام ہیں جو آصف علی زرداری کو بھجوائے جا رہے ہیں تاکہ پی ڈی ایم کی قیادت کی بھی اپروول لی جا سکے اور اس کے بعد جو ہے لگتا ہے کہ اگلے 1 سے 2 گھنٹے میں جو مسلم نون کی قیادت گورنر کو اپنے نام بھجوا دے گی۔ تو بنیادی طور پر نام تو مل جائیں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ناموں پر اتفاق رائے بھی ہوتا ہے یا پھر رات 10 بجے کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جاتا ہے۔ تو آج عمران خان ان تمام معاملات کا جائزہ لیں گے۔ زیادہ ان کا جو فوکس ہوگا وہ قومی اسمبلی میں واپسی کے روڈ میپ کے حوالے سے ہوگا۔ مختلف تجاویز زیر غور آئیں گی کہ کس انداز سے ہم نے قومی اسمبلی میں اسٹریٹجی اپنانی ہے، کیونکہ کل عمران خان کے اس اعلان نے کہ ہم نگران سیٹ اپ کے حوالے سے جو ہے وہ قومی اسمبلی واپس جا سکتے ہیں، سب کو حیران کر دیا تھا اور ان کی یہ ایک بریکنگ نیوز کو جو ہے ان کے حوالے سے یو ٹرن تصور کیا جا رہا ہے کہ اب وہ واپس قومی اسمبلی جا رہے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منحرف رکن راجہ ریاض ہے، اگر ان کو نہیں ہٹایا جاتا تو پھر نگران سیٹ اپ کے لیے مشاورت راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان ہوگی اور وہ اپنی مرضی کا سیٹ اپ لے آئیں گے۔ جی اچھا لیاقت، یہ بتائیے گا کہ ناصر محمود کھوسہ نے معذرت تو کی، کیا ان کی جگہ کسی اور کا نام بھی زیر غور آئے گا؟ نہیں، پی ٹی آئی نے ابھی ان کی جگہ پہ کسی کا نام نہیں دیا۔ ویسے آئینی طور پر صرف 2 نام ہی دینے ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ نام جو ہیں وہ آپ ویسے ہی ایک پریویلیج حاصل کرتے ہیں کہ چلے 3 نام دے دیے یا 4 دے دیے، لیکن اصولی طور پر جو کنسیڈر ہوتے ہیں وہ 2 نام آنے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی طرف سے۔ اس لیے لگ یہی رہا ہے کہ ایمن نواز کھیرا اور نصیر خان کا نام پی ٹی آئی کی طرف سے رہے گا اور مسلم نون جو 2 نام دے گی وہ نہ ہے۔ اس طرح یہ 4 نام جو ہیں یہ آج گورنر کو مل جائیں گے، پھر ان 4 ناموں پر ہی اتفاق رائے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ ان میں سے کون سا نام قابل قبول ہے۔ ہماری مسلم نون کے جو ایم پی اے ہیں اور حمزہ شہباز کے نامزد نمائندے ہیں اس معاملے میں، ملک احمد خان، ان سے بات ہوئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کوئی معقول نام جو ہے وہ قابل قبول نام دیے جائیں، کیونکہ آخر سسٹم بھی چلانا ہے۔ اگر ہم بالکل مسلم نون کے جو ہے وہ سپورٹر کو اس طرح کے دے رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو قابل قبول نہ ہو تو ڈیڈ لاک ہی پیدا ہوگا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم نے سسٹم چلانا چاہتے ہیں تو ایسا نام دیں کہ جس پر اتفاق رائے پیدا ہو سکے۔ جی اچھا لیاقت علی، یہ بتائیے گا کہ اگر سیٹ اپ کے لیے نام فائنل نہیں ہوتے تو کیا مستقبل ہوگا پنجاب کا اور سیاسی ہلچل کی ملکی معیشت پر کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں، ناموں پہ اتفاق ہو یا نہ ہو، یہ معاملہ جو ہے اگلے 3 دن میں پارلیمانی کمیٹی اور اس سے اگلے 2 روز میں الیکشن کمیشن میں ہر صورت طے ہونا ہے۔ میکسیمم جو یہ معاملہ اب جا سکتا ہے 5 دن آگے جا سکتا ہے، 3 دن پارلیمانی کمیٹی میں اور 2 دن الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن کے پاس 4 نام ہوں گے، انہوں نے کسی سے کوئی مشورہ نہیں کرنا، ان پر کوئی کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ کسی سے مشورہ کریں۔ ان 4 میں سے الیکشن کمشنر جس کو معقول نام سمجھے گا، جس پہ اسے لگے گا کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروا سکتا ہے، وہ کسی ایک کو وہ نوٹیفائی کر دیں گے اور یہ نگران سیٹ اپ کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر کیئر ٹیکر سی ایم جو ہے وہ اپنا حلف اٹھانے کے بعد جو ہے وہ اپنی کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دے گا۔ عمومی طور پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیبنٹ کا سائز مختصر ہی ہوتا ہے،
تو اس لیے جو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ معاملہ طوالت اختیار کر جائے اور پھر ملک میں یا صوبے میں کوئی بحران پیدا ہو جائے، ایسی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں آئینی طور پر ہر شخص کے لیے دن مقرر کر دیے گئے ہیں کہ کتنے دن کے اندر کس کو جو ہے وہ اپنی آئینی مشاورت کرنی ہے. اگر نہیں کرتے تو گیند ان کی کورٹ سے نکل کر نیکسٹ سٹیج پہ چلے جائے گا. تو اس لیے اب آج رات 10 بجے تک اگر حمزہ شہباز اور پرویز الہی نہیں کرتے تو پھر پارلیمانی کمیٹی میں چلے جائے گا. 3 دن میں وہ بھی اگر کمیٹی نہیں 3 دن میں اتفاق کرتی تو پھر الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن 48 گھنٹے کے اندر نوٹیفائی کر دے گا. اب لیاقت علی یہ بھی بتائیے گا کہ پارلیمانی پارٹی میں مشاورت کے لیے معاملہ جائے گا تو پارلیمانی پارٹی میں کون کون لوگ شامل ہوں گے؟ اب پارلیمانی کمیٹی جو بننی ہے وہ اس کے لیے جب اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں رات 10:10 پہ دونوں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر، تو پھر جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنے جو ہے وہ دو نمائندے جو ہے وہ اسپیکر کو بھجوائیں گے، نام بھجوائیں گے، اور اسپیکر پھر اس پارلیمانی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن کرے گا. تو پھر وہ کمیٹی جو ہے وہ میٹ کرے گی اور ان چاروں ناموں کا جو حمزہ شہباز کی طرف سے اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے آئے ہوں گے ان کا جائزہ لے گی. تو یہ بنیادی طور پر اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کمیٹی کو نوٹیفائی کرے گا اور فیسیلیٹیٹ کرے گا اس پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کو. تو اس لیے ابھی ان کے ناموں کا اعلان نہیں ہوا. یہ وزیر اعلیٰ اور حمزہ شہباز کا جب وقت جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا، آئینی وقت ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد یہ والا پروسیس شروع ہوگا. ممکن ہے کہ آج وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہی اتفاق ہو جائے رات 10 بجے سے پہلے، تو پھر اس کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی جو پارلیمانی کمیٹی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں، شریفوں نے لاہور میں کوئی بڑا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا تقریب سے خطاب. کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھ پر اعتماد کیا، وزیر اعلیٰ بنایا، ان کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں. عمران خان نے پی ٹی آئی میں ضم ہونے کے لیے مونس الہی کو دعوت دی تھی. پی ٹی آئی میں ابھی ضم نہیں ہوئے لیکن انہیں تکلیف شروع ہو گئی. انضمام کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، ابھی تو حلقے میں جا کر لوگوں سے بھی مشاورت کرنی ہے. یہ چیزیں 20 سال کے حکمرانوں نے، نواز شریف اور انہوں نے اسٹولے نے، رانا ثناء اللہ جیسے بیوقوف لوگوں نے نگلیکٹ کی ہوئی تھی. یہ تو اس طرف آئی نہیں نا. یہاں لوگوں کے پرچے جھوٹے، یہاں لوگوں کو تنگ کرنا یا ان کی جیبوں میں ہاتھ ڈالنا. ابھی تو ہم مشاورت جاری ہے. یہ پہلی دفعہ عمران خان صاحب نے دعوت دی تھی مونس کو، پھر مجھے بھی کہا کہ آپ صدر بن جائیں پارٹی کے، لیکن ابھی ہم اس کے اوپر کوئی حتمی نہ رائے قائم ہوئی ہے نہ فیصلہ ہوا ہے. ان کو پہلے ہی تکلیف شروع ہو گئی ہے کہ جی کہ ان کو پارٹی سے ہم نوٹس دے رہے ہیں، اور وہ موقع ہی نہیں انشاءاللہ آئے گا، کیونکہ ابھی سبھی نے کل کہا ہے، جتنے ہمارے 10 کے 10 الیکٹڈ لوگ ہیں اور دوسرے بھی ہماری پارٹی کے عہدیدار، کہ بھائی ہمیں پہلے اپنے حلقے میں جا کے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے، مشاورت کر کے اس کے بعد ہم بتائیں گے. پی ٹی آئی اس بار پورے لاہور سے کلین سویپ کرے گی. پی ٹی ایم کی حکومت نے ملکی معیشت کا حلیہ بگاڑ دیا. تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کی پریس کانفرنس. بولے 9 ماہ کے دوران صرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا. ان کو الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے نہیں دیں گے، نہ ہی ملک سے. پارٹیوں میں میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ یہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ معیشت کا ہم نے اتنا چہرہ بگاڑ دیا ہے نون لیگ نے اور پی ڈی ایم نے کہ اب اسے ٹھیک کرنے کے لیے جو اقدامات کرنے پڑیں گے اس سے بہتر ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے واپس اپنے محلات میں، ایون فیلڈ میں اور سرے محل میں فرار اختیار کی جائے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب چھوڑنا بھی پڑے گا اور آپ کو کوئی فرار بھی اختیار نہیں کرنے دے گا جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے پچھلے 9 ماہ کے اندر. آج آپ معیشت کا حال دیکھیں. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس تیل منگانے کے پیسے نہیں، خدا نخواستہ تیل کی شارٹیج آ سکتی ہے. آٹے کی شارٹیج یہ پہلے لے آئے ہیں، ایک ایسے ملک میں جہاں آٹا ضرورت سے زیادہ بنتا ہے، اور ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جس ڈگر پہ یہ جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے زر مبادلہ کے ذخائر $4 ارب سے بھی کم رہ گئے. صرف 2 ہفتے کی امپورٹ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور آپ نے ابھی مزید اربوں ڈالر کی قسطیں واپس کرنی ہے باقی سال میں. آئی ایم ایف کے ساتھ کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے اس نکمی حکومت کی. اگر کسی نے ترقی کی ہے پچھلے 9 ماہ میں
تو وہ صرف شریف اور زرداری خاندان. ان کے اربوں روپے کی دولت میں اضافہ ہوا اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کیس معاف کرائے پچھلے 9 ماہ. کیپٹن ریٹائرڈ سفتر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں آئین کی جنگ لڑ رہا ہوں. آئین نے مجھے حقوق دیے ہیں. ہر اس شخص کو مائنس ہونا پڑے گا جس کو عوام مسترد کر دے. میں قانون اور قاعدے کے پیش پہ ہوں. میں نہ عمران کو جانتا ہوں تو نہ میں کسی اور کو جانتا ہوں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو جس آئین کو بنانے کی پاداش میں پھانسی چڑھا تھا, اس آئین نے مجھے کچھ حقوق دیے ہوئے ہیں. میں اس کی جنگ لڑ رہا ہوں. اور نواز شریف نے بھی ووٹ کو عزت دو اس آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے آواز لگائی تھی. میں تو کہتا ہوں ہر اس شخص کو مائنس ہونا پڑے گا جس کو عوام کی ووٹ کی طاقت حاصل نہ ہو. ایک بات, ہر اس شخص کو ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کا متن ہی یہ ہے کہ ووٹ کی عزت بحال ہو, ووٹ کی طاقت سے لوگ آئیں, ووٹ کی طاقت سے جائیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے. برائلر بدستور عوام کی جیب پر بھاری ہے. مرغی کا گوشت 18 روپے کی کمی کے باوجود 479 روپے فی کلو, فارمی انڈے 289 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار ہیں. سبزیوں میں پیاز کے نرخ 250 روپے فی کلو سے کم نہ ہوئے. زاہد عابد کی رپورٹ دیکھیے. برائلر مسلسل پہنچ سے باہر. مرغی کا گوشت 18 روپے کی کمی کے باوجود 479 روپے فی کلو ہے. فارمی انڈے 289 روپے فی درجن پر فروخت ہو رہے ہیں. سبزیوں میں پیاز کے نرخ غیر معمولی سطح پر ہیں. پیاز کی سرکاری قیمت 235 روپے فی کلو مقرر ہے, تاہم اوپن مارکیٹ میں درجہ اول پیاز 260 روپے کلو ہے. درجہ دوم پیاز 240 روپے فی کلو مل رہا ہے. ٹماٹر 40 سے 60 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. لہسن 350 روپے اور ادرک 450 روپے فی کلو میں دستیاب ہے. آلو 40 روپے, پھول گوبھی 50 روپے اور بند گوبھی 40 روپے فی کلو مل رہی ہے. مولی, شلجم, پالک, ساگ اور گاجر 40 سے 50 روپے فی کلو ہے. عوام بڑھتی ہوئی مہنگائی سے پریشان ہیں. کہتے ہیں کوئی چیز اب سستی نہیں رہی. انڈے تو یقین جانو میں اپنے گھر میں درجن 20 آدھا درجن وہ انڈے لے کے آتا تھا. اب ایک انڈا لے کر میں سوچتا ہوں میں کیا کروں گا. وہ بھی 25 روپے کا انڈا ہو گیا ہے. مہنگائی تو آسمان کو چھو رہی ہے. غریب آدمی کا کوئی حال ہی نہیں ہے. کوئی چیز لینے جائیں تو انسان کی سوچ سے بڑھ کے ریٹ ہوتا ہے. دن بہ دن آج کوئی ریٹ ہے, کل پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کے پیچھے کم از کم 40-50 روپے اوپر چلے جاتے ہیں. کسی کو فکر ہی نہیں ہے, نہ کسی گورنمنٹ کو فکر ہے, نہ کسی سیاستدان کو فکر ہے کہ یار عوام جن کے ووٹوں سے ہم لوگ پاور میں آتے ہیں ان کو کچھ دیں, ہے نا, ان کے لیے کچھ کریں, ان کی جناب زندگی آسان کریں. وہ زندگی دن بہ دن مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے. پھلوں میں مالٹا اور فروٹر 100 سے 120 روپے فی کلو, جبکہ کیلے 160 سے 180 روپے فی درجن ہے. کیمرامین محمد سلیم کے ساتھ زاہد عابد, لاہور نیوز. تو دوسری جانب گندم کا کوٹا پورا مگر آٹے کا بحران حل نہ ہو سکا. شہر کے متعدد سٹورز پر آٹے کی سپلائی مسلسل تعطل کا شکار ہے. آٹا ٹرک پوائنٹس پر شہری لمبی قطاروں میں خوار ہو رہے ہیں. عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے. نئے سال کے پہلے مہینے کا بھی نصف گزر گیا, مگر شہری انتظامی دعووں کے باوجود بنیادی ترین ضرورت آٹے کے حصول کے لیے خوار ہو رہے ہیں. متعدد سٹورز پر آٹا نایاب ہے. ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مزنگ اڈا آٹا پوائنٹس پر شہریوں کو لمبی قطاروں کی اذیت برداشت کرنا پڑ رہی ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ دکانوں پر آٹا موجود نہیں, ملے بھی تو قیمت زیادہ ہے. یہاں آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطاروں میں لگنا پڑتا ہے. اگر آٹا ملتا ہے تو مہنگا ملتا ہے, اب تو ملتا ہی نہیں ہے اور قیمت بھی زیادہ ہے. یہ آٹا پھر بھی سستا ہے تو ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں. بالکل نہیں مل رہا, کہیں نہیں مل رہا آٹا, کسی جگہ نہیں مل رہا. مل بھی رہا تھا بلیک میں مل رہا ہے, غریب بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے. ہوں 2100 روپے کا 2150 روپے کا تھیلا لے کے بندہ جائے گا کی بھا پائے گا. تو یہ جڑا یہ سستا ہے لیکن کھان دے قابل نہیں, لیکن مجبوری ہے کھانا. محکمہ خوراک کی رپورٹ کے مطابق 4,09,810 کلو آٹے کے تھیلے پہنچا دیے گئے ہیں. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر مظہر بلوچ کہتے ہیں مارکیٹ میں گندم اور آٹے کی سپلائی کو بہتر کر دیا گیا ہے. سٹور مالکان کمرشل بنیادوں پر آٹا فروخت کر رہے ہیں. کیمرامین فخر عباس کے ہمراہ عمران اکبر, لاہور نیوز. آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں. زمان پارک کے باہر پی ٹی آئی کے رہنما حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 40 یونٹ کونسلوں میں انہوں نے پابند کر دیا ہمیں, اور انہونی جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہے 93. پیپلز پارٹی کا کراچی سے الیکشن جیتنا ایسا ہی ہے, اتنا ہی ایک عجیب سی بات ہے, اچنبے کی بات ہے
کہ جیسے کسی خواجہ سرا کے گھر کی گودھری ہو جائے. پیپلز پارٹی کا کراچی سے الیکشن جیتنا اور کسی خواجہ سرا کی گودھری ہونا, اس کو اولاد ہونا, ایک جیسی باتیں ہیں. پیپلز پارٹی کو کراچی شہر ووٹ نہیں دیتا, اور یہ جس انداز سے پیپلز پارٹی نے مینیپولیٹ کیا, مینیج کیا, فرسٹ فیز کے اندر بھی اور سیکنڈ فیز میں بھی. اب میں ٹرینڈ بتاتا چلوں. یہ ٹرینڈ ہمیشہ ایسا وہاں ہوتا رہا ہے جب بھی ان کی گورنمنٹ ہوتی ہے. یہ عمران خان کی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جہاں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی بہت سارے الیکشنز ہم ہار گئے اور کوئی مینجمنٹ نہیں ہوئی. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2013 میں ہمارے 8 لاکھ ووٹ تھے, 2015 میں لوکل باڈیز میں 1,75,000 ہو گئے, 2018 میں پھر ہمارے بڑھ کے سویپ ہو گیا, اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ اگر ہم پیچھے گئے ہیں تو اگلا 2023 کا الیکشن عمران خان سویپ کرے گا, اور اس کا ٹرینڈ ہم پچھلے بائی الیکشن میں دیکھ چکے ہیں. تھینک یو سر. یہ بتائیے گا کہیں پی ٹی آئی کی وجہ یہ تو نہیں بنی کہ کراچی کے اندر 3 دھڑے ہیں, یا کم سیٹوں کی وجہ یہ تو نہیں بنی؟ کراچی میں کوئی دھڑا نہیں ہے, میں سمجھ سکتا ہوں کہ, لیکن اگر ہماری کوئی کمی بیشی رہی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ اوور کم کریں گے. جی میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے, انشاءاللہ تنظیم کو مزید بہتر کریں گے, لیکن بیسیکلی یہ انجینئرڈ الیکشن ہوئے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا پری میچور بات ہے, یہ تو پارٹی ڈیسیژن ہے کہ الائنس کرنا ہے کہ نہیں کرنا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو عمران خان کو جہاں خان صاحب جا رہے ہیں انشاءاللہ ملک میں بھی کوئی الائنس نہیں ہوگا, 2/3 میجورٹی آئے گی. ایک اور چیز میں آپ سے ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے, یہ آرٹیکل ہمارے, چونکہ میں سندھ اسمبلی میں ہوں, امینڈمنٹس کے لیے سپریم کورٹ نے احکامات دیے تھے. یہ ہمارا سندھ کا جو SLGA 2013 ہے وہ آرٹیکل 140A سے متصادم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جب عمران خان صاحب نے آنا ہے, جو اب سامنے نظر آ رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ چلی گئی, KP جا رہی ہے, اور انشاءاللہ لگتا ہے وفاق بھی جانے والا ہے. یہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کے فارغ ہونے والے ہیں. اگلی یہ انشاءاللہ 2/3 میجورٹی سے گورنمنٹ آتی ہے, قانون سازی کریں گے, اور لگتا ہے کہ یہ جو سسٹم آیا ہے یہ چند مہینوں کا مہمان ہے. پورے پاکستان میں دوبارہ سے لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوگا. اور مسائل دیکھیے, سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے شہر کے اندر لا اینڈ آرڈر, صفائی ستھرائی, پانی نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نظام نہیں ہے. بڑے مسائل, ٹرانسپورٹ سسٹم, ٹرین سسٹم, گھروں تک پانی کا پہنچنا, کچرے کی صفائی, لا اینڈ آرڈر, اور ایک اچھا ماحول دینا. چونکہ انہوں نے اس سالوں میں گندہ ترین شہر پیپلز پارٹی نے اس کو بنا دیا, اور انشاءاللہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کو بااختیار کریں گے اور نئے طریقے سے کریں گے. کراچی کا میئر جس کا بھی آئے گا, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کلیئر نہیں ہے, یا پیپلز پارٹی لے کر آ جائے گی یا جماعت اسلامی لائے گی, لیکن ہم سمجھتے ہیں ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے, ہمارا نہیں آ رہا. دیکھیے جی, ہمارے استعفے ہم یہاں جمع کرا چکے ہیں اپنے کپتان کو. جس روز ڈائریکشن آئے گی انشاءاللہ استعفے ہم جا کے اسپیکر کو دے دیں گے. وہ پارٹی کی پلاننگ ہے کیسے, پہلے پنجاب گیا, KP جائے گا, وفاق جائے گا. PTI رہنما حلیم عادل شیخ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, داتا دربار کے سامنے پارکنگ پلازا کی تعمیر کا منصوبہ. LGA نے پارکنگ پلازا بنانے کے لیے پناہ گاہ کی قربانی دے دی. پارکنگ پلازے کی تعمیر سے قبل پناہ گاہ کو مکمل طور پر مسمار کیا جائے گا. پارکنگ پلازے کے سنگ بنیاد میں قواعد و ضوابط بھی پامال کر دیے گئے. پارکنگ پلازا منصوبے کا ٹینڈر ایوارڈ ہوا, نہ ہی NOC حاصل کیا گیا. مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے. زین, آگاہ کیجیے گا. پنجاب حکومت کی جانب سے داتا دربار کے سامنے پارکنگ پلازا تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. لیکن اس پارکنگ پلازا کی تعمیر سے قبل ہی اس منصوبے میں سکم سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں, کیونکہ اس پارکنگ پلازے کو تعمیر کرنے کے لیے داتا دربار کے سامنے بنی جو پناہ گاہ ہے اس کی قربانی دینا پڑے گی. اس وقت پناہ گاہ موجود ہے, لیکن LDA کی جانب سے مبینہ طور پر ناقص حکمت عملی اختیار کی گئی, اور عین اسی جگہ پر پارکنگ پلازے کو
प्रपोज कर दिया गया, तजवीज़ दे दी गई जहाँ पर ये इस वक्त पनाह गाह मौजूद है और अब इस पार्किंग प्लाजे को तामीर करने के लिए इस पनाह गाह को मुकम्मल तौर पर मिसमार करना होगा और इसकी बाकायदा तौर पर PC1 में पंजाब कबीना की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। इस मंसूबे का ना तो टेंडर हुआ है और ना ही इसकी हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी की गई है। अभी तक ये मंसूबा फाइलों में ही बंद है, लेकिन LDA ने उजरत का मुजाहरा करते हुए इसका संगे बुनियाद भी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से रखवा दिया है और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद की जानिब से इस चीज़ का इकरार भी किया गया है कि अभी तक इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जारी नहीं की गई। ताहम उनका कहना है कि 1 माह के अरसा में ये जो तमाम तर कानूनी ज़ाब्ते हैं इनको पूरा कर लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आपने अपडेट किया। महकमा आबाशी के ज़ेर इंतज़ाम भल सफाई मुहिम ताख़ीर का शिकार। लाहौर केनाल समेत मुख्तलिफ नहरों की भल सफाई रवां साल भी मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल ना हो सकी। लाहौर के हुस्न की अलामत समझी जाने वाली नहर इस वक्त कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है। फहद अमीन रिपोर्ट कर रहे हैं। महकमा आबाशी की जानिब से दवामी नहरों की भल सफाई रवां साल भी मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल ना हो सकी। लाहौर केनाल में जगह जगह गंदगी के ढेर। ज़राए के मुताबिक भल सफाई में ताख़ीर की बड़ी वजह फंड्स का बर वक्त इजरा न होना है। 15 जनवरी की डेड लाइन गुजर गई मगर भल सफाई मुहिम नामुकम्मल है। मुहिम के दौरान मजबूरी तौर पर 316 दवामी नहरों की सफाई की जाएगी। मंगला डैम और तरवेला डैम से निकलने वाली नहरें भल सफाई मुहिम में शामिल हैं। महकमा आबाशी के ज़ेर इंतज़ाम भल सफाई मुहिम 26 दिसंबर से 15 जनवरी तक जारी रहना थी। महकमे के जोनल और सर्कल अफसरान ने मुहिम की डेडलाइन 25 जनवरी तक बढ़ाने का मुतालबा किया है। ज़राए का कहना है कि अगर महकमा ज़राअत ने फसलों को पानी की ज़रूरियात का इंदिया दिया तो भल सफाई की डेडलाइन नहीं बढ़ाई जाएगी। मांगा मंडी के इलाके में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरी परेशान है। गटरों का पानी गलियों और घरों में दाखिल होने से आम रफ्त में मुश्किलात का सामना आ रहा है। इलाका मकीनों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अताउल्लाह से। अताउल्लाह बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मांगा मंडी के इलाका तालाब सराय चाह सदेवाला में सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया है। सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से गटरों का गंदा पानी गली बाजारों और लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गटरों के गंदे पानी से लोग बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अहले इलाका का कहना था नमाजियों के मस्जिद जाने में भी बहुत मुश्किलात पेश आ रही है। बच्चे स्कूल जाते हुए इस गंदे पानी में कई बार गिर चुके हैं। अहले इलाका ने आला काम से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया अताउल्लाह, आप अपडेट कर रहे थे। महकमा एंटी करप्शन में जूनियर ऑफिसर की जानिब से सीनियर ऑफिसर की इंक्वायरी लगाने का इंकशाफ। डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद मोहम्मद अयूब की गैर कानूनी इंक्वायरी लगाई गई। DG एंटी करप्शन पंजाब डायरेक्टर की इंक्वायरी से लाइल्म थे। मोहम्मद अयूब के खिलाफ भारी रिश्वत वसूल करने पर इंक्वायरी शुरू की गई थी। एंटी करप्शन में जूनियर ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर की गैर कानूनी इंक्वायरी लगाने का ये इंकशाफ सामने आया है, जिस पर ग्रेड 19 के ऑफिसर की इंक्वायरी लगाना DG एंटी करप्शन की अथॉरिटी है। आपको मजीद भी बताते चलें, डायरेक्टर मोहम्मद अयूब की इंक्वायरी के लिए मेरे से कोई भी इजाज़त नहीं ली गई, ऐसा कहना है DG एंटी करप्शन नदीम सरवर का। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं शबीर हैदर से। जी शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, एंटी करप्शन में जूनियर ऑफिसर का सीनियर ऑफिसर की गैर कानूनी इंक्वायरी लगाने का इंकशाफ सामने आया है, जिस पर डायरेक्टर एंटी करप्शन फैसलाबाद मोहम्मद अयूब की इंक्वायरी गैर कानूनी लगा दी गई है और ग्रेड 19 के ऑफिसर की इंक्वायरी लगाना DG एंटी करप्शन की अथॉरिटी है, जबकि DG एंटी करप्शन पंजाब डायरेक्टर की इंक्वायरी से लाइल्म निकले हैं। और इस पर DG एंटी करप्शन पंजाब नदीम सरवर ने कहा कि डायरेक्टर मोहम्मद अयूब की इंक्वायरी के लिए मेरे से कोई इजाजत नहीं ली गई और ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर विजिलेंस अनवर शाह की जानब से अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए ये इंक्वायरी लगाई गई। और इस हवाले से डायरेक्टर एंटी करप्शन पंजाब मोहम्मद अयूब के खिलाफ 5 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शबीर। FIA ने इश्तिहारी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमों से पाकिस्तानी पासपोर्ट, लेटर हेड और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। तहकीकात जारी हैं। तर्जुमान के मुताबिक इश्तिहारी अजीम को समनाबाद जबकि मुल्जिम उस्मान को जौहर टाउन से गिरफ्तार किया गया है। मजीद डिटेल्स जानेंगे राहिल अली से। राहिल, बताइएगा, गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी? और FIA एंटी इंटरप्टिंग सर्कल ने कार्रवाइयाँ की हैं और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करके शहरी मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार किया। 2 मुल्जिमान जो हैं वो गिरफ्तार किए, जिसमें मुल्जिम मोहम्मद अजीम को लाहौर के इलाके समनाबाद, जबकि मुल्जिम उस्मान को
पहले से गिरफ्तार मुलजिम जो था अजीम, उसकी निशानदेही पर जौहर टाउन से जो है वो गिरफ्तार किया। बताया ये जा रहा है कि शहरी मुलजिम मोहम्मद अजीम गुज़िश्ता 9 साल से जो है वो FIA को मतलूब था और ये लोग जो है ये शहरियों को बैरून मुल्क झांसा देते थे कि आपकी इमिग्रेशन करवाई जाएगी और आवाम से जो है पैसे बटोरते थे। मुलजिम के कब्जे से मुतअद्दिद पाकिस्तानी पासपोर्ट, पेमेंट रसीदें और लेटर पैड जो है वो बहुत शुक्रिया राहील अली, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, पंजाब में निगरान सेटअप के लिए PDM की मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता, मौजूदा सियासी सूरत हाल और निगरान वज़ीर आला के लिए नामों पर मुशावरत हुई। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए PDM की मुशावरत जारी है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और मौजूदा सियासी सूरत हाल और निगरान वज़ीर आला के लिए नामों पर मुशावरत भी हुई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज जून की क़यादत ने अपनी मुशावरत की और कुछ नाम जो है वो तजवीज़ किए हैं कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए गवर्नर को भिजवाए जाएंगे। तो उन नामों को हतमी शक्ल देने से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PDM के रहनुमाओं से राब्ते किए हैं। उन्होंने मौलाना फजल रहमान से राब्ता किया, शुजात हुसैन से राब्ता किया और आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया। इन तीनों रहनुमाओं से मुशावरत की जा रही है कि निगरान सेटअप के लिए उनकी कंसेंट ली जा रही है कि कौन से नाम उनके लिए काबिल कबूल है जो तजवीज़ करने हैं गवर्नर पंजाब को। लगता है कि ये प्रोसेस जो है वो मुशावरत का तकरीबन मुकम्मल हो गया। अब कुछ ही देर में जो नाम जो है वो PMLN की क़यादत की तरफ से जो है वो गवर्नर को भिजवा दिए जाएंगे ताकि वो इस पर जो है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला जो है इनमें से किसी एक नाम पर इत्तफाक कर सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। साइबेरिया और शुमाल से आने वाली हवाओं ने रात के औकात में अपना मजबूत तसल्लुत कायम कर लिया। कम से कम दर्जा हरारत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात तक गिर सकता है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। दिन के औकात में सूरज की चमक दमक और रात के औकात में शदीद सर्दी। अहले लाहौर इन दिनों कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। बहुत से अहबाब के लिए ये सूरत हाल किसी कदर हैरान कुन भी है कि आखिर दिन के औकात में सूरज चमकने के बावजूद क्यों कर सर्दी की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक इसकी वजह साइबेरिया और शुमाल की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं बनी हैं। ये वो हवाएं हैं जो कि हमारे नॉर्थ साइड से आ रही होती हैं और हमारे नॉर्थ पे ही साइबेरिया है। साइबेरिया बेसिकली एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आपके ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे बर्फ़ जमी होती है। तो जब भी वहाँ से कोई भी विंड चलेगी आपकी तरफ आएगी तो वो उस ठंड को साथ लेके आएगी। माह जनवरी के दौरान लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 2008 में रिकॉर्ड किया गया था, जब पारा -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ गया था। अगरचे इस बात की तवक्को तो नहीं कि सर्दी का ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन ये इम्कान बहरहाल जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमात तक नीचे आ सकता है। इसके साथ साथ मौसम के कुछ दीगर रंग भी देखने को मिलेंगे। बादलों का सिलसिला आ रहा है 22 तारीख के बाद, उससे 1-2 दिन पहले जो नमी आएगी तो उससे वे धुंध भी लौट आएगी और जो वो धुंधलापन है और क्लाउड भी आ जाएंगे और उस सिलसिला जो है 1 हफ्ते में उसमें बारिश और धुंध का रहेगा और उसके बाद जो है असल जो है ब्राइटनेस आएगी और टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। सर्दी की शिद्दत के पेश नज़र तिब्बी माहिरीन की तरफ से खुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। दिन के औकात में अपनी चमक दमक दिखाने वाले इस सूरज से आपने बिल्कुल धोखा नहीं खाना, क्योंकि इस चमक दमक के बावजूद कम से कम दर्जा हरारत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और अपने आप को इस बात के लिए भी तैयार रखिएगा कि हमें मुमकिन तौर पर माह जनवरी के इख्तिताम तक इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।